سلام علی رسول ابی القاسم محمد والہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صلوات اللہم صلی اللہ علیہ بھئی ایسی صلوات پڑھیں کہ جس سے مجلس کا ماحول بن جائے. اللہم صلی اللہ ایک صلوات پڑھیں. اللہم صلی ادھے ایک بندہ وچ چپ ہے تے صلوات پوری نہیں پڑھے ابا آواز بلند صلوات. عزیزان گرامی دلقدر سامعین محترم سادات و مومنین خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام دے وچ ارشاد فرمایا ہے جو اے ایمان لاون والےو اللہ دی اطاعت کرو، رسول دی اطاعت کرو، تے صاحبان امر دی اطاعت کرو. گل ہے اگر صرف اللہ دی اطاعت نال گزارا ہو سکتا ہوتا تے اللہ باقی دو اطاعتاں واجب نہ کرے. بھئی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اللہ کافی ہے، لیکن اللہ اپنے کلام میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری اکیلے کی اطاعت کرو گے تو آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کب کامل ہوگا؟ جب اللہ کی بھی اطاعت کرو گے، رسول کی بھی اطاعت کرو گے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول کی اطاعت اور ہے. ایک سوال ہے کہ اگر اللہ کہے رات ہے، نبی کہے دن ہے، تو کس کی مانوں گے؟ دن جی سوال ہی غلط ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہت خوب ہے، میں دونوں بھائیوں کو داد دیتا ہوں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کہے دن ہے، نبی کہے رات ہے. یہ سوال ہی ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کے بارے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب ہوائی کلام نہیں کرتا. یعنی نبی کا ہر فعل اللہ کی وحی کے تابع ہے. نبی تھوڑے سوکھے ہو اس سے آپ کو نیند آ جائے گی اور کام خراب ہوگا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میرا محبوب ہوائی کلام نہیں کرتا. نبی جو کرتا ہے، نبی کا ہر فعل وحی کے تابع ہے. نبی کا اٹھنا وحی کے مطابق، نبی کا بیٹھنا وحی کے مطابق. نبی اگر کسی کو بٹھا لے اپنے کندھوں پہ تو وحی کے مطابق، اگر کسی کو قومو انی کہہ کے نکال دے تو وحی کے مطابق. ٹھیک ہے نا، جملہ پی گیا. نعرہ حیدری! یعنی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. تسی ایک باغ جا رہے ہو، توجہ یار پوری رکھی کرو. میں تے یہ چند راتاں میں کوشش کرتا پیا تو پنجابی تھوڑی زبان ہے.
ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਗ ਹੈ ਮਾਲਟੇ ਦਾ, ਸੰਤਰੇ ਦਾ। واہ واہ ਬੱਚਾ ਇੰਜ ਹੱਥ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ਉਹ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਫਰੂਟ ਲਾ کے ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ۔ واہ واہ ماشاءاللہ توجہ چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول جو تمہیں دیں، عید کا ترجمہ ہے، وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ رسول ادھر سے لیتا ہے، تمہیں دے دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی میں تجھے بچے کو فروٹ دیتا نا، اردو لے کے بچے کو دے، اسی طرح رسول ادھر سے لیتا ہے۔ اب دیانت داری یہ ہے، ہم نے اللہ کی بھی اطاعت کرنی، رسول کی دیانت داری یہ ہے، اللہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، یہ ہم نے لا الہ پڑھ لیا، ماشاءاللہ اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا، اللہ کو تو وحدہ لا شریک مان لیا، لیکن دل میں یہ شک رکھ لیا کہ یہ جو رسول جو ہمیں دیتا ہے پتہ نہیں ادھر سے لیتا ہے کہ نہیں۔ واہ 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 آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ یعنی ایمان تب مکمل و اکمل و کامل ہوگا جب ہم دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ رسول جو کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ کہتا ہے واہ واہ ماشاءاللہ رسول کا کوئی کام اپنی طرف سے نہیں ہے، واہ رسول کا کوئی قول اپنی طرف سے نہیں۔ گل دی سمجھ آتی جاتی ہاں جی ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی ہم ان دو اطاعتوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو دو نہ سمجھیں، اصل میں یہ ایک ہی اطاعت ہے، ماشاءاللہ بلکہ مسلمانوں کی بھول نکالنے کے لیے، اب بھول کڈن واسطے اللہ جانتا تھا کہ مسلمان ہوں گے، بڑے نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، اور کہیں گے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، بس اللہ ہی اللہ۔ واہ واہ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے وہ جو اللہ کے پردے میں چھپنا چاہتے تھے، جو اللہ کی اطاعت میں یہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ کی اطاعت کر لی تو رسول کی اطاعت ہوگی، واہ واہ اللہ نے تو جھیڑا ہی باندھ دیتا ہے۔ سورہ نساء گواہ ہے، ارشاد ہوا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پی گئے ہو یار میں ایڈی ڈلی ماشاءاللہ گل میں بڑی بڑی گل کی قرآن دی سائیں گل بڑی بڑی کیتی ہے کہ ملا سمجھتا ہے کہ بس اللہ دی اطاعت ہی ہے، واہ واہ اللہ رو راضی کر لیا تے رسول راضی ہو گیا، نہیں، بھئی اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو پہلے رسول کو راضی کرنا پڑے گا۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے تو یہ اعتقاد کرنا پڑے گا کہ وہ ہم جیسا نہیں ہے۔ واہ جو لوگ رسول کو ہم جیسا سمجھتے ہیں انہوں نے کیا لینا کیا لینا، جو ساڈے ہی ورگا ہے تو پھر انہیں سانو دسنا کی تے اسی وہ پوچھنا کی، واہ واہ جو ساڈے ہی ورگا ہے واہ جی بھئی وہ ساڈے ورگا نہیں ہے، وہ ہو رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے، میں نالین ہم نہیں کر سکتے۔ واہ واہ ماشاءاللہ اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اچھا
یہ میز ہے، توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ رسالت سمجھانا چاہتا ہوں اگر سمجھا، یہ میز ہے، بے جان ہے، یہ جمادات ہے، یہ نہ ہل جل سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے، یہ ہے پہاڑ جمادات ہے، میز بھی جمادات، جو چیز ہل جل نہ سکے، بڑھوتری نہ پا سکے، وہ ہوندی ہے جمی ہوئی جمادات، انکار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ اس کے بعد مخلوق کا درجہ بڑھا، جمادات کے بعد ہے نباتات یعنی درخت، پودے۔ واہ واہ ماشاءاللہ جمادات کی یہ نباتات کی یہ صفت ہے کہ وہ اگ سکتے ہیں، بڑے ہو سکتے ہیں، یعنی یہ نہ اگ سکتا ہے نہ بڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو شجر ہے، درخت ہے، وہ بڑے ہو سکتے ہیں، اگ سکتے ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ اب نباتات سے درجہ بڑا، توجہ چاہتا ہوں کہیں لے کے جانا آپ کو، کئی گل تو صحیح توجہ ہے، ماشاءاللہ اس سے درجہ بڑھا تو اللہ نے نباتات سے ایک اور اعلیٰ مخلوق خلق کی جسے حیوانات کہتے ہیں۔ واہ واہ ماشاءاللہ حیوان چل سکتا ہے، افزائش نسل کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اس میں عقل نہیں ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر دیکھیے، آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ روڈ پہ سرخ اشارہ چلا، آپ نے گاڑی روک دی۔ اب ایک بہت بڑی بھینس جس کا سر آپ سے اتنا بڑا ہے، وہ اشارہ کاٹ کے جا رہی ہے، واہ واہ کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتی۔ واہ واہ ماشاءاللہ اگر وہ عقل رکھتی ہوتی تو وہ بھی اشارہ نہ کرتی۔ یعنی انسان اور حیوان میں جو فرق ہے وہ عقل کا ہے، عقل نہیں دے موجود۔ واہ واہ ماشاءاللہ اگر انسان اپنے عقل سے کام نہ لے تو الانسان و ناطق الحیوان، وہ بولنے والا حیوان ہے۔ اور انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے واہ واہ ماشاءاللہ کہ حیوان کو جہاں پیاس لگی وہاں پانی پی، جہاں بھوک لگی وہاں کھانا، جہاں حاجت ہوئی وہاں پیشاب کرا، یہ ہے حیوان۔ اور انسان پانی پینے سے پہلے دیکھتا ہے کہ کیا یہ صاف ہے، پاک ہے۔ انسان حیوانوں کی طرح نہیں ہے۔ ماشاءاللہ انسان میں جو چیز بڑی ہے حیوانوں سے وہ ہے عقل۔ اب یہ نباتات ہے، یہ ہل جل نہیں سکتی، واہ واہ درخت شجر ہیں، یہ سفر نہیں کر سکتے، چل پھر نہیں سکتے، اس سے درجہ بڑا حیوان چل پھر سکتے ہیں، افزائش سے نسل کر سکتے ہیں، اس سے درجہ بڑا انسان کا، انسان کو اللہ نے عقل دی، یعنی انسان اپنے عقل کی وجہ سے ممتاز ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ اب انسانوں سے درجہ بڑا، توجہ چاہتا ہوں، بڑا تھوڑا ٹائم لیا ہے، گل سمجھاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ انسان سے درجہ بڑا اللہ نے نبی بنا دیا۔ واہ واہ ماشاءاللہ اب حیوان کے پاس خواہش ہے، انسان کے پاس خواہش بھی ہے، عقل بھی ہے۔ اب نبی جو ہے اس کے پاس عقل بھی ہے اور وحی بھی ہے۔ ماشاءاللہ گل دس چکا ہوں۔ بھئی نبی ہم سے اس لیے ممتاز ہے کہ ہم صرف عقل رکھتے ہیں، نبی عقل بھی رکھتا ہے اور وحی بھی آتی ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ یعنی وہی وہ چیز ہے جس نے نبی کو ہم سے بلند کر دیا۔ گھبرا جائے ماشاءاللہ کہ تھوڑے علاقے سے یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں تے وہی نہیں، چپ چپ کر گئے ہو یار۔ واہ 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 ماشاءاللہ
بھائی نبی پر وہی آتی ہے، ہم پر نہیں آتی، ہم میں اور نبی میں یہ فرق ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے گا کہ انسان کے پاس ہے عقل، کیا ہر وقت اس کے پاس عقل ہوتی ہے یا کبھی عقل ساتھ چھوڑ دیتی کبھی نہیں؟ واہ واہ سوال ذرا مشکل ہے۔ ماشاءاللہ انسان کے پاس ہر وقت عقل ہوتی ہے یا کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں؟ بھئی ہر وقت عقل ہوتی ہے۔ انسان سویا ہوا ہے، چونٹی نے کاٹا، مچھر نے کاٹا، اب سوئے ہوئے کا ہاتھ یہاں پر، عقل جاگ رہی ہے، عقل ہر وقت انسان کے پاس ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ نبی کو دو حصوں میں بانٹ دیں کہ نبی جناب دو حصوں میں تقسیم ہے، کبھی وہ وحی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی وحی کے بغیر ہوتا ہے۔ جس طرح انسان ہر وقت عقل رکھتا ہے، سوتے میں عقل رکھتا ہے، جاگتے میں عقل رکھتا ہے، لڑائی میں عقل رکھتا ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ ایک تھان تے عقل جواب دے جاتے، سیانے آندے نے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ واہ واہ تو کاوڑ نہ جیتی کرو بھئی، جب غصہ کریں گے تو عقل چلا جائے۔ یعنی انسان ہر وقت عاقل ہے، عقل رکھتا ہے، سوتے میں، جاگتے میں، بیٹھتے اٹھتے، سودا کرتے، سائن کرتے، عقل رکھتا ہے۔ تو نبی ہر وقت وحی کے تابع ہوتا ہے، نبی کے پاس ہر وقت عقل بھی ہوتا ہے، وحی بھی ہوتی ہے۔ واہ جی واہ اور یہ وحی ہے کیا؟ کبھی آپ نے سوچا وحی کوئی کتاب ہے کہ ہر وقت نبی کی بغل میں ہو؟ اللہ جی وحی ہے کیا نبی نے کہا سے جا رہے؟ نہیں، وحی ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا رابطہ ہے۔ آپ کے پاس موبائل فون ہے نا، واہ واہ جیب میں رکھتے ہیں آپ۔ ہوں تو قرآن کا دور مک گیا ہے، موبائلوں کا دور شروع۔ معذرت ہے، ساری نوجوان نسل قرآن کو صبح اٹھ کے نہیں جھاڑتی، موبائل نو جھاڑتی۔ اگے پرانا جانا نا جی، اما پھوپھی پانی لیا ہوں ساڈا چھوڑ جانا نا، آندا پھوپھی چارجر کھتی ہے۔ بھائی جس طرح تو موبائل کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح قرآن کی بھی حفاظت کیا۔ واہ واہ ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ نے قرآن کو بھلا دیا ہے۔ واہ واہ تو جس طرح موبائل کی وجہ سے نیٹ پہ ہے نا آپ کا رابطہ 24 گھنٹے، آپ یہاں بیٹھے کراچی، امریکہ، کہیں کہیں باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا رابطہ آپ کی جیب میں ہے اور ہر وقت ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی کا رابطہ ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاید میں سمجھا سکیا یا نہیں؟ واہ جی واہ ماشاءاللہ باجی ماشاءاللہ تو جو رسول کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، میں نے مان لیا کہ نبی کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، ہم جیسا بھی ہے، لیکن جو چیز نبی کے پاس ہے اور ایک بندے کو تلاش کرنا پڑا، بندے کو بندہ لبدا ہوتے فہیم صاحب، واہ واہ تو جنہوں لبدے آنے ہیں ان کو موبائل کوئی نہ ہو سکے، یار انہیں نہیں لبنا ویسے ہی 0 میٹر یہ تو رابطے کو۔ تو بھائی نبی ہر وقت اللہ کے رابطے میں ہوتا ہے، واہ واہ ہر وقت 24 گھنٹے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کبھی نبی ہو کبھی بشر ہو۔ میری گل نہیں سمجھ آ گئی، مضمون ذرا پہنچ گیا۔ اور میرے ستے تے جاگدے بھراواں او نبی ہوئے کہ جن دا ہر وقت اللہ نہ رابطہ ہے۔ واہ واہ ماشاءاللہ ہوں توجہ کرنا پڑے، جیڑی پر ساری تبیین بدی ہے تے وہ خود کیتا ہے۔ ہوں جڑا بندہ سمجھدا ہے نبی میرے ورگا ہے، واہ واہ ماشاءاللہ انہاں تے عقل ہی کام نہیں کرتا، انہیں نبی کو لینا چاہیے۔ اللہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں میرے نبی نو منو، پہلے انہوں منو، ایدیاں گلاں تے عمل کرو، ایدیاں حدیثاں تے عمل کرو، ایدے عمل نال عمل رڑاؤ۔ واہ واہ اچھا ماشاءاللہ میں نے مسلمان بڑے چنگے لگتے ہیں، داڑھی رکھی ہے ماشاءاللہ، موٹ پرتا جی، پیارے رسول کی سنت، پجامہ اتنا ٹنگیا ہے، گٹے نظر ہوتا ہے، سر تے ٹوپی، گردن موٹی واہ 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 یا
یہ پیارے رسول کی سنت ہے، اور ساتھ میں مسواک بھی جیب پہ ڈلی ہے، یہ پیارے رسول کی سنت ہے۔ گنگا گنگائی نہ ہو، سر تے ٹوپی، گردن موٹی تے نیت چھوٹی، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھئی، بات یہ ہے کہ یہ پیارے رسول کی سنت ہے، داڑھی مبارک رکھنا رسول کی سنت ہے، اونچا پجامہ پہننا رسول کی سنت ہے، مسواک جیب میں لگانا رسول کی سنت ہے۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ سنت آپ کو یاد رہ گئے جو رسول نے ایک بندے کے سامنے، دو بندوں کے، چار بندوں کے سامنے، کیا وہ حدیث بھول گئے جو 1,20,000 کے سامنے؟ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے ادھروں ذرا بڑک پہ دیے، واہ واہ، ماشاءاللہ، ادھروں تھوڑا جہا مسلمانوں تو لگ جائے۔ علی دا نام آیا نہیں تے مسئلہ گھبرایا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حدیث پیغمبر ہے جی کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابوہا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، اب جناب ایک صاحب نے ترجمہ کیا، بڑی پرانی، کوئی 900 سال پرانے ایک عالم دین مجھے ملے ہیں، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جی علی نام نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علی نام نہیں ہے، علی صفت ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس حدیث کا ترجمہ یوں ہے کہ رسول علم کا شہر ہیں اور دروازہ سب سے اونچا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یعنی علی سے مراد اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے بلند۔ میں نے کہا جی صاحب تو مولوی صاحب نے ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے سوائے کے نور کا، ماشاءاللہ، جس سے حوالہ دے رہا ہوں۔ صاحب سوائے کے مورکا نے لکھا ہے کہ علی نام نہیں ہے، علی صفت ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، میں نے کہا صاحب تو آپ نے ٹھیک لگا، علی سے ذرا کنی کترا کے چلتا ہے، وہ پرانے بزرگ بھی۔ میں نے کہا اگر علم کا شہر آدمی ہے تو پھر دروازہ بھی آدمی ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، گل پی گئے یار، اور جہاں شہر ہوگا وہاں دروازہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہے، نبوت کی پہلی اینٹ آئی انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اینٹ ہے، واہ واہ، ماشاءاللہ، شہر زمین پر، دروازہ زمین پر۔ واہ جی، چلتے چلتے جب حضرت عیسیٰ کی اینٹ آئی تو شہر چوتھے آسمان پہ چلا گیا، واہ واہ، دروازہ بھی چوتھے آسمان پہ چلا گیا۔ واہ جی واہ، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شہر ہواؤں میں اڑنے لگا، دروازہ بھی ساتھ ہونے لگا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، میرے نبی کا وقت آیا تو علم کا شہر کعبہ قوسین او ادنا کی منزل پہ پہنچا، دروازہ ساتھ ہوا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ماشاءاللہ، معراج میں توجہ ہے، ماشاءاللہ، جب میرے نبی معراج پہ پہنچے تو وہاں ایک پردہ لگا ہوا،
پردے کے اس طرف میرا محمد، اس طرف پردے کے کوئی اور. اچھا اللہ اتنا محدود نہیں کہ پردہ تان دو بس اللہ ادھر لک گیا اور نبی ادھر. نہیں نہیں، اللہ تو ہر ذرے میں موجود ہے. وہ پردہ اللہ کے لیے نہیں. توجہ چاہو، یہ جو در ہے نا یار آپ سے تو وہ قوال ہی سیانا ہے. توجہ چاہو، ماشاءاللہ. سارے نبی تیرے در کے سوال ٹھیک پہنچے. اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. اور دیکھو تو صحیح کہ نبی کا در ہے کون؟ جس در پہ سارے نبی جھکے ہوئے. میں نہیں تو سمجھا کہ ملا تو پوچھ لیا کہ علم کے شہر کا در کون سا ہے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ پردہ تنوع ہے، پردہ ہے معراج. اس طرف نبی ہے، اس طرف کوئی بول رہا ہے، گفتگو سنی. اچھا اللہ تم سے بات نہیں کرتا، میرے خیال میں بس کر دیں. اللہ تم سے بات نہیں کرتا مگر محمد کے وسیلے سے. 300 دفعہ اللہ نے ہمیں کال کی ہے. مکے والوں، مدینے والوں، لدھانے والوں. لدھانے والے بھی لئی والے نے ویسے نہ آیا ہے کیونکہ سارے انسانوں کا جو نہ آیا یہ لئی والے پیچھے رہ گئے. سارے انسانوں سے اللہ نے گفتگو کی ہے. لفظ اللہ کے لہجہ میرے محمد، ایک ایک لفظ اللہ کا. اچھا بھئی اللہ کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. توجہ سب اب ذہنوں کا تھوڑا درجہ بلند کیجیے. اللہ کے ایک نبی ہیں موسیٰ کلیم اللہ، وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ، پوری کی پوری توجہ. مجلس کا نچوڑ اس نقطے میں بند ہے اگر سمجھا سکا. یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوا تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا. اچھا اللہ وہ ہے جس سے نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے، نہ اللہ کسی چیز کا مرکب ہے، نہ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز نکل سکتی ہے. تو وہ جو تجلی پڑی تھی وہ کیا تھی؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ کم نہ تھے تسبیح کے لیے کرو بیان. یہ کوئی کرو بیان ایسی چیز ہے جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اب اللہ سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، اللہ میں کوئی چیز داخل نہیں ہے. لیکن یہ تجلی جو نکلی ہے یہ کیا ہے؟ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ جب موسیٰ کو شوق ہوا مجھے دیکھنے کا، یعنی اللہ کو دیکھنے کا، تو میرے ایک کروبی نے اپنے رخ سے نقاب پلٹا. علی نہیں، علی کے کروبی نے اپنے رخ سے نقاب پلٹا. بجلی چمکی، تجلی پیدا ہوئی. تجلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 آدمیوں کو نبی اپنا ساتھی بنا کے لے گئے. توجہ چاہتے 70 بندوں کو، 70 صحابیوں کو موسیٰ کلیم اللہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اب موسیٰ بھی موجود ہیں. اس تجلی سے نتیجہ کیا نکلا کہ 70 آدمی مر گئے اور ہم جیسے مر گئے. نبی زندہ رہے، تھوڑے بے ہوش ہو گئے. طور سرما ہو گیا. اب نبی کا ساتھی ہونا ان 70 کو تجلی سے بچا نہیں سکا.
माशाल्लाह माशाल्लाह بھئی یہ قرآن ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہا، تو پردہ تنا ہوا ہے، تو پردے کے باہر مصطفیٰ ہیں، پردے کے اندر کوئی بول رہا ہے۔ اللہ تم سے بات نہیں کرتا مگر محمد کے وسیلے سے۔ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب لہجہ پہچانا میرے بھائی، گفتگو ہو رہی تھی لہجہ علی میں، واہ 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 جی واہ ماشاءاللہ نعرہ ماشاءاللہ حیدری یا علی اللہ کا مہمان۔ تو مہمان کی یہ صفت ہے کہ میزبان اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، وہ ہاتھ بھی نکلا، آپ نے انگوٹھی بھی پہچانا، ماشاءاللہ لہجہ بھی پہچانا۔ واہ واہ ماشاءاللہ پردہ کیوں؟ ایک پردہ اس لیے تھا، خدا کی قسم اگر ہم اس گھرانے کی جوتیوں کو، اس کی نالین کو سمجھ لیں تو ہمارا اسلام کافی ہو جائے۔ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے امام کے پاس ایک بندہ آیا، 7ویں یا 8ویں امام کے پاس، کہ یا امام مجھے کوئی ایسی چیز دیجئے کہ جس سے پورے کا پورا اسلام میری سمجھ میں آ جائے۔ واہ واہ آپ نے اپنے غلام کو بلایا کہ جاؤ جو میری پرانی نالین پڑی ہے نا وہ اسے لا کے دی۔ اب نالین غلام نے لا کے دی، کہا اس بندے کو دے۔ کہنے لگے کہ جب تک میری نالین تیرے گھر میں رہے گی اسلام تیرے گھر میں رہے گا۔ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا، نبی کا جب بھی جوتا ٹوٹتا تھا علی کو بلاتے ہیں، یا آ اور میرا جوتا ٹوٹا۔ علی کا ایک لقب ہے یکشف النعل، اے جوتا گانٹنے والے۔ واہ واہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے اتنے مرید ہیں، اتنے صحابہ ہیں، کسی سے بھی کہہ دیتے ابو بکر آپ کا جوتا کہاں، سلیمان فارسی، ابو ذر غفاری، عمر خطاب، عثمان غنی، کوئی بھی آؤ اور میرا جوتا کہاں۔ نہیں نہیں، جب بھی میرے رسول کا جوتا ٹوٹا کہا علی اور میرا جوتا گانٹ دے۔ واہ واہ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے امام کی سبکی کرنا مقصود ہے کہ جب بھی آپ کا جوتا نالین مبارک ٹوٹتا ہے علی کو ہی بلاتے ہیں، یا چونی مچھی کے لیے آپ کے پاس نہیں۔ میرا نبی امیر اتنا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنے جانور تھے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے۔ واہ واہ ماشاءاللہ بے بکریاں چرانے والا نبی آپ کا ہوگا، میرا نبی نہیں ہے وہ۔ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی بھوکا ننگا جس کے گھر میں چاندی سونا نہیں تھا، دیا نہیں تھا، بتی نہیں تھی، وہ آپ کا نبی ہوگا۔ میرا نبی تو ہے امیر، جس کے گھر کے سامنے اصحاب صفحہ بیٹھے ہوئے 40 آدمی، صبح بھی لنگر کھا رہے، دوپہر بھی، شام بھی۔ میرا نبی غریب نہیں ہے، میرا نبی تو نبیوں سے بھی افضل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یا رسول، پھر مسئلہ کیا ہے؟ علی کو ہی بلاتے ہیں۔ کہا کہ میں معصوم ہوں اور میری نالین نے جانا ہے سدرۃ المنتہا تک۔ واہ واہ ماشاءاللہ اگر میری نالین کو کسی غیر معصوم کے ہاتھ ٹچ کر گئے تو یہ بارگاہ الہی میں یہ میری نالین جا نہیں سکے گی، اس لیے علی سے ٹکراتا ہوں۔ میں نے پوچھا یا اللہ پھر یہ پردہ کیا ہے؟ کہا علی مرد ہے، علی کا ٹانکا ہوا جوتا برسرے محفل آ گیا، لیکن پردے کے پیچھے جو بول رہا ہے اس کی نالین کو کوئی پردہ دار اپنی رضا سے صاف کرتی رہی ہے۔ نعرہ حیدری یا علی تو پھر اس پردے دار کی صاف کی ہوئی نالین کے لیے اللہ کو پردہ کرنا پڑا۔ واہ واہ ماشاءاللہ وہیں سے میرے رسول نے پردہ ہٹایا اور دیکھا
بسم اللہ سلوات پڑھیے ذاکر صاحب آپ وہیں سے دیکھا کہ علی مدینے میں موجود ہے. توجہ صاحب اللہ تم سے بات نہیں کرتا مگر محمد کے وسیلے سے. جب آپ معراج سے واپس آئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنابی المودت سے پڑھ رہا ہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ہم سے باتیں کرتا تھا تو تیرے لہجے میں باتیں کرتا تھا, اب 90,000 کلام ہوئی تجھ سے, اللہ ہم سے بولتا تھا لہجہ محمد کا لفظ اللہ کے, اب اللہ آپ سے بول رہا ہے کس کے لہجے میں بولا ہے؟ تو میرے رسول کہتے ہیں کل امنی بے لہجت علی ابن ابی طالب کہ میرے اللہ نے مجھ سے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بات. اب رسول جو کر دیں وہ بھی سنت, جو کہہ دیں وہ بھی سنت. 2 آیتیں پڑھتا ہوں وہ سر کر کے. ماشاءاللہ کہ رسول جو تمہیں دی وہ لے لو, جس سے روکی اس سے منع ہو جاؤ. تو رسول پہ پورا اعتقاد کرنا پڑے گا کہ جو وہاں سے لا کر ہمیں دے رہا ہے وہ اوریجنل ہے. اگر مجھے نبی پہ اعتماد ہی نہیں کہ جو مجھے دے رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے, نبی نے اپنی طرف سے دیا ہے, تو پھر تو کام ہو گیا نا. اعتقاد یہ رکھنا پڑے گا بھئی دین ہے میڈ ان اللہ, قرآن ہے میڈ ان اللہ, نبی ہے میڈ ان اللہ. نبی جو تمہیں دے گا اللہ سے لے کے دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی نے آپ کو دیا ہے امام, اپنی طرف سے نہیں دیا, اپنی طرف سے نہیں دیا. جب میرے مولا نے اپنے بھائی کا بازو پکڑا, لیکن ایک بات رہ گئی ہے کہ علی نام نہیں صفت ہے. رسول نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. تو صاحب سوائے مورکہ نے لکھا کہ علی نام نہیں صفت ہے. اب شب ہجرت آیت نازل ہوئی, توجہ چاہتا ہوں, آیت نازل ہوئی میں یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ ہے, اے سونے والے میں نے تمہیں رضائیں دے دی, تیرا سونا میں نے خرید لیا. سونا اتنا خالص تھا کہ اللہ نے خرید لیا, سونا اللہ نے خرید لیا, رضائیں علی کو دے. اب صاحب تفسیر در منشور حافظ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں, توجہ چاہتا ہوں, وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ علی کے بارے میں نہیں ہے, یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں ہے. کمال نہیں ہو گیا یار, تجھے پریشان نہ ہو, آیت علی کے لیے ہی نازل ہوئی ہے. لیکن یہ تو بزرگوں کے علم کی انتہا ہے نا. یعنی جب نام آئے تو کہتے ہیں صفت ہے, جب صفت ہے تو کہتے ہیں علی نہیں ہے. تو میرے رسول نے علی کی 5 نشانیاں بتائیں. اب ان کے ہاتھ کام گئے, خیبر میں کہنے لگے کہ کل علم اس کو دوں گا جو کرارن وغیرہ فرارن ہوگا, راجلن مرد ہوگا, اس کے ہاتھ پہ فتح لکھی ہوئی ہوگی. اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے اتنے تو ڈنڈی ڈنڈی مار لی, یہ علی دا نام نہیں, اے علی دی صفت ہے, یہ ایت علی دی فلاں بندے دی ہے, ہن بندہ لپو. جیسے میرا باندھا نا آما قسم خدا دی علم سٹ کے رہا سے آنے. رسول نے فرمایا کل علم اس کو دوں گا. مجھے مولانا اسماعیل مبلغ اعظم کا ایک جملہ یاد آ گیا, انہی کی زبان میں آپ کی نظر کرتا ہوں. علم دیا رسول نے علی کو. ادھر سے بی بی آئی کہنے لگی یا رسول اللہ جد بھی علم دن دیا علی نوی دن دیا,
کدی ساڈے بزرگاں نے بھی دے چھڈیا کرو بھاویں اینا کو صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب علی کو علم ملا, اس میں 4-5 صفتیں کہ وہ مرد ہوگا, کرارن وغیر فرارن, نہ دوڑنے والا ہوگا. عجب قدرت نے بخشے ہیں ہمیں سردار چن چن کر, انہیں فرار چن چن کر, ہمیں کرار چن چن کر. انہوں نے اور نے ساڑھے اور نے. تو علم کے ساتھ کیا کیا نشانیاں تھی کہ وہ مرد ہوگا, نہ دوڑنے والا ہوگا. ایک جنگ کا احوال, بس ٹائم ختم ہو چکا ہے. جنگ احد میں یہ مشہور ہو گیا کہ رسول شہید ہو چکے. فوجیوں نے دوڑنا شروع کیا. رسول نے ایک درے پہ ڈیوٹی لگائی 60-70 آدمیوں کی کہ ادھر کا کعبہ ادھر ہو جائے, تم نے یہ درہ نہیں چھوڑ. مسلمان جنگ جیتنے لگے. اب جو درے پہ کھڑے تھے انہوں نے شورا کر لیا, اور چل فہیم جنگ تو جیتی جا رہی ہے, چل آپ بھی جنگ. اور نہیں یا رسول نے, اور نہیں یار جنگ جیتی جا رہی. ایک نے چھوڑا, دوسرے 70-60 آدمیوں نے جب درہ چھوڑا, ادھر سے حملہ ہوا. میرے مولا ایک جھکی سی جگہ میں تشریف لے. تاریخ کہتی ہے, یہ ملا کہتا ہے کہ رسول کا دانت مبارک شہید ہو گئی. خدا کی قسم رسول کا دانت شہید ہو گئی. چونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا کیا ہے. دانت پہ صرف ضرب لگی ہے, دانت ٹوٹا نہیں ہے. اگر دانت ٹوٹ جائے تو نبی عیب دار بن جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کو بے عیب پیدا کیا. اب سب بھاگ گئے, سورہ احزاب گواہ ہے, سب صحابی بھاگ گئے. جو بھاگتے جا رہے تھے ان سے کسی نے پوچھا کی بنی نے کدھر جنگ پہ. انہوں نے کہا بھی جس کے لیے جنگ لڑ رہے تھے وہ شہید ہو گیا, وہ مارا گیا, اب ہم نے مر کے کیا لینا ہے. ایک کھڑا تھا, نبی کے سرانے ایک کھڑا تھا. اسی بندے نے اس سے پوچھا کہ تو گیا کیوں نہیں. وہ سارے چلے گئے. وہ کہنے لگا کہ جس کے لیے زندہ تھا وہ رہا نہیں, اب زندہ رہ کے کیا لیا. یعنی نعم البدل پیدا نہ کر سکے, ایسا بندہ پیدا نہ کر سکے جو نہ بھاگنے والا ہو, مرد ہو, اور خیبر کو فتح کر کے لائے. پھر مورخ کو بھی لکھنا پڑا, مفسر کو بھی لکھنا پڑا, مولوی کو بھی لکھنا پڑا کہ خیبر کی جیت علی کے ہاتھ میں ہے. بس بھئی آخری جملہ سنیں. حیدر کرار بڑے بہادر ہیں, بڑے سخی ہیں, لیکن ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم علی کے قاتل کا نام سر محفل نہیں لے سکتے. فاطمہ زہرا کے قاتل کا نام ہم یہاں نہیں لے سکتے. جناب حسن کے قاتل کا نام ہم نہیں لے سکتے. حسین نے کیا کام کیا؟ حسین نے لکیر کھینچ دی, مقتول ادھر رہ گئے, قاتل ادھر رہ گئے. کمال کر دیا میرے حسین نے. حسین کے قاتل کو کوئی چھپا نہیں سکتا, نہ کوئی مفسر, نہ کوئی مورخ, نہ کوئی ملا, کوئی بھی یزید کو چھپا سکتا ہے. حسین نے تلوار سے لکیر کھینچی, اپنے قاتل کو ظاہر کر دیا. جب مکہ سے چلے تھے, 16 منزلیں ہیں, مکہ سے چلے تھے تو ایک منزل پہ جب آپ پہنچے تو حسین کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. 2 جملے میں صاحب سنتے جاؤ. نعرہ تکبیر بلند کیا تو جناب عباس کو بھیجا کہ جا کے دیکھو میرے ساتھی اللہ اکبر کے نعرے کیوں بلند کر رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ آپ کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آگے کوئی نخلستان ہے, کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں. مولا حسین نے کہا غور سے دیکھو, کھجوروں کے درخت نہیں ہیں بلکہ وہ گھوڑوں کے کانوں کے نشان ہیں اور نیزے کی انیوں کے نشان ہیں. 1000 کا لشکر لے کے پھر کھڑا.
جب آپ قریب آئے تو حور نے آپ کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہنے لگے مولا پیاس بہت لگی ہے. ماشاءاللہ. حسین کو غریب نہ سمجھنا. 1000 کا لشکر تھا جسے میرے مولا نے پانی پلایا. اور جب حضرت عباس پانی پلاتے جاتے تھے اور خود مولا حسین علیہ السلام ہاتھ میں جام لیے ہر انسان سے پوچھتے کہ کیا تو سیراب ہو گیا ہے؟ جب سب لوگ پی چکے، حور کے سب ساتھی اور حور پی چکا، تو اب غازی سے کہا کہ غازی اگر یہ انسان پیاسے ہیں تو ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہوں گے. یاد رکھنا جانور کی یہ صفت ہے کہ جب تک وہ 3 دفعہ گردن اٹھا نہ لے وہ سیراب نہیں ہوتا. اب 1000 لشکر کو پانی پلایا، گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر کہا کہ ان کے گھوڑوں کے سموں پہ بھی پانی کا چھڑکاؤ کرو. یہ حسین ہے. جب دیکھا حور نے کہ حسین نے ہم پہ مہربانی کی ہے، ہم پیاسوں کو پانی پلایا، حور کے دل پر چوٹ تو اس وقت لگ چکی تھی. بس بھئی عاشورہ محرم آیا، رات کا کچھ وقت تھا کہ حور بڑا پریشان ہوا، زلفیں الجھی ہوئی، رنگ اڑا ہوا. گرمی کا موسم تھا. غلام نے سمجھا شاید حور کو پیاس لگی، پانی کا جام لے کے آیا حور کے پاس. حور نے پانی کی طرف دیکھا، پیالہ پٹک دیا. غلام دوڑتا ہوا حور کے بھائی کو لے کے آیا کہ حور کی حالت کچھ غیر ہو رہی ہے. حور کے بھائی نے آگے پوچھا کہ حور کیا بات ہے؟ حور بولا نہیں، اپنے بھائی کا بازو پکڑا اور خیام کے پیچھے چلا گیا کہ دیکھو کوئی آواز آ رہی ہے. حور کے بھائی نے کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ تش اللہ تش اللہ تش. اب حور نماز صبح کے وقت آیا، بھائی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، غلام کو ساتھ لیا اور کہا کہ میرے ہاتھ باندھ دو اور میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور مجھے مولا حسین کی بارگاہ میں اس طرح لے چلو جیسے کسی آقا کے آگے غلام کو لیا. اب وہ چلا، اس کے بیٹے نے صدا دی اللہ اکبر. کہا اللہ کا نام بلند ہے لیکن بے سبب کیوں؟ کہا ادھر مولا حسین مصلی پہ بیٹھے تھے، کہا کہ عباس اکبر آؤ، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو. بیٹے نے کہا کہ اکبر آپ کا استقبال کرنے کے لیے. جب تھوڑا اور آگے چلے تو 2 دفعہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اب کیا ہوا؟ کہا جناب عباس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. پھر تھوڑا آگے چلے تو بیٹے نے اللہ اکبر کا شور اور بلبلہ مچا دیا. کہا اب کیا ہوا؟ کہا اب مولا اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے خود تیرا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. حسینیوں ایک جملہ سنو، جب حور چلا گیا نا اس دنیا سے تو جناب حسین علیہ السلام نے حور کا سر اپنی گود میں رکھا. ادھر بیٹے نے دیکھا یہ حور کی قسمت ہے کہ جاتے ہوئے مولا حسین نے اپنی آغوش میں حور کا سر رکھا. دعا کرو کہ جب مولا دنیا سے جائیں ان کے سر کو کوئی اپنی آغوش میں رکھے. اللہ